الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اس وقت میرے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا ہے۔ ترجمہ: اللہ رب العزت فرماتا ہے، شاید آپ اے نبی مارے افسوس کے ان کافروں کے پیچھے اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ باخعٌ اسم فاعل ہے، اے اس کی تفسیر مفسر کرتے ہیں قاتل، یعنی ہلاک کر دیں گے، مار ڈالیں گے، نفسک اپنی جان، علی آثارہم ان کے پیچھے۔ ہم کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ اے کے ذریعے سے مفسر واضح کرتے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع کفار ہے، یعنی کافروں کے پیچھے۔ تو مراد یہ، شاید آپ ان کافروں کے پیچھے اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا شاید آپ اے نبی ان کافروں کے پیچھے اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی جان ہلاک تو نہیں ہوئی، الحمدللہ۔ پھر باخع نفسک علی آثارہم کا معنی کیا ہے؟ تو مفسر اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ایک تشبیہ ہے، یہ ایک تشبیہ ہے۔ کیا تشبیہ ہے؟ تو اس کو بیان کرتے ہیں، شبہہ وإیاہم حین تولوا عنہ ولم یؤمنوا وما تداخلوا من الاسف علی تولیہم برجل فارقہ احبتہ فہو یتساقط عثرات علی آثارہم۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وإیاہم اور کافروں کو تشبیہ دی اس موقع پر جب کافروں نے اس قرآن کے ماننے سے انکار کیا اور اس پر ایمان نہیں لائے، اور ان کے قرآن سے منہ موڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنج و غم اور افسوس لاحق ہوا، سمجھ رہے ہیں، اس کو تشبیہ دی اس آدمی سے۔ تو آپ کو تشبیہ دی اس آدمی سے جس آدمی سے کہ اس کے محبوبین علیحدہ ہو گئے، اور وہ آدمی یتساقط حسرات علی آثارہم ان کے پیچھے حسرت و غم میں گرتا پڑتا ہے، وَيَبْخَعُ نَفْسَهُ اور اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے ان کی محبت میں، وَتَلَحُّفًا عَلَى فِرَاقِهِمْ اور ان کی جدائی کے افسوس میں۔ تو یہ ایک تشبیہ تھی کہ جیسے کہ ایسا آدمی جس سے اس کے دوست احباب علیحدہ ہو گئے ہوں اور وہ ان کی علیحدگی پر افسوس کے مارے گرتا پچھڑتا ہے، اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے، وہی حالت اے نبی اس وقت آپ کی ہے۔
یہ مراد ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ سے. إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اگر یہ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے. بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، یہاں پر حدیث سے مراد ہے قرآن، کیونکہ آپ قرآن کی دعوت دے رہے تھے. بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، حدیث سے مراد قرآن ہے، جیسا کہ مفسر واضح کرتے ہیں کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے اس بات پر یعنی قرآن پر. اسفا، افسوس کی وجہ سے، افسوس کے مارے، یعنی آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے افسوس کی وجہ سے. مفعول لہو واضح کرنا چاہ رہے ہیں مفسر کہ اسفن کو نصب مفعول لہو ہونے کی وجہ سے ہے. یعنی مطلب مفعول لہو فعل معلل بہی کے فاعل کا فعل ہوتا ہے، مفعول لہو سبب ہوا کرتا ہے فعل مذکور کا، یعنی ہلاک کر دیں گے کس سبب سے؟ اسفا، افسوس کی وجہ سے. اے لفرط الحزن، اسی بات کو واضح کرتے ہیں انتہائی غم کی وجہ سے اور افسوس کی وجہ سے، انتہائی غم کی وجہ سے. والاسف المبالغہ فی الحزن والغضب، اور اسف کا لفظ جو آیا ہے لغت میں اس کا کیا معنی ہے؟ انتہائی غم اور غصہ. انا جعلنا، اگلی آیت ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یقیناً یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے روئے زمین کی ساری چیز کو زمین کے لیے زینت بنایا. انا جعلنا، یقیناً ہم نے بنایا، ما علی الارض، ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہے، زینۃ لہا، زمین کے لیے زینت. سلیس ترجمہ، یقیناً ہم نے روئے زمین کی ساری چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم زمین کے رہنے والوں کو، لوگوں کو آزمائیں، لوگوں کا امتحان لیں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون بہتر عمل والا ہے. ایہم احسن عملا، ان میں سے کون بہتر عمل والا ہے. اے ما یصلح ان یکون زینۃ لہا ولأہلہا من زخارف الدنیا وما یستحسن منہا. ایک سوال کا جواب کہ ہم نے زمین کی ساری چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا، یہ ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ زمین کی ہر ایک چیز زمین کے لیے اور اہل زمین کے لیے زینت نہیں ہے. تو پھر زمین کی ساری چیزوں کو زینت بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسر اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ زمین کی ساری چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جس میں زمین کی زینت بننے کی قابلیت و صلاحیت ہے، ان کو زمین کے لیے زینت بنایا. یہ مراد ہے ما علی الارض سے، ای ما یصلح ان یکون زینۃ لہا، یعنی وہ جو زمین کی زینت بن سکتی ہے زمین کے لیے اور اہل زمین کے لیے، وہ کیا ہے؟ من زخارف الدنیا، دنیا کی خوشنما چیزیں اور حسین نظر آنے والی چیزیں. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل والا ہے. مطلب کیا ہوا کہ زمین کی ساری چیزوں کو ہم نے زمین کے لیے، اہل زمین کے لیے زینت بنایا. کس مقصد سے؟ امتحان لینے کے مقصد سے کہ لوگوں میں سے کون بہتر عمل والا ہے. وحسن العمل، اور عمل کی عمدگی، حسن العمل اور حسن عمل وہ کیا ہے؟ الزہد فیہا وترک الاغترار بہا. حسن عمل کس چیز کا نام ہے؟ زخارف سے
کنارہ کشی، حسین نظر آنے والی چیزوں سے علیحدگی، و ترک الاغترار بہا، اور ان کے دھوکے میں نہ آنا، یہ حسن عمل ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا زُرُجًا، اور یقیناً ان تمام چیزوں کو جو اس زمین پر ہے زینت میں سے، یقیناً ان سب کو جو اس زمین پر ہے ہم اسے صعیداً زرجا، چٹیل میدان بنا دیں گے۔ انا لجاعلون ما علیہا، یقیناً ہم ان سب چیزوں کو جو اس پر ہے، من ہذہ زینہ، اس زینت میں سے جس کا اوپر میں تذکرہ ہوا، صعید اے اردن ملسا، صعید چکنی زمین، جرجا یابسن خشک، لا نبات فی، جس میں کوئی سبزہ نہ ہو، کہتے ہیں یقیناً ان تمام چیزوں کو جو اس زمین پر ہے، یقیناً ہم ان سب کو جو اس پر ہے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یابسا خشک، لا نبات فی، جس میں کوئی سبزہ نہیں ہوگا، حالانکہ پہلے بعد اس کے کہ کانت خضرا، بعد اس کے کہ وہ ہری بھری شاداب گھاس والی تھی۔ والمعنی، اس کا معنی یہ ہے، نعیدھا بعد عمارتھا خرابا، ہم ان کی تعمیر کے بعد، ان کو آباد کرنے کے بعد، اس زمین کو آباد کرنے کے بعد پھر ہم انہیں ویران کر دیں گے۔ کیسے ویران کریں گے؟ کس طریقے سے ویران کریں گے؟ بِإِمَاطَةِ الْحَيْوَانِ، حیوان کو مار کر کے، وَتَجْفِيفِ النَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ، اور سبزے اور درختوں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو خشک کر کے۔ وَلَمَّا ذَكَرَ مِنَ الْآيَاتِ الْكُلِّيَّةِ تَزْيِينُ الْأَرْضِ بِمَا خَلَقَ فَوْقَهَا مِنَ الْأَجْنَاسِ الَّتِي لَا حَصْرَ لَهَا، مفسر کا یہ قول آنے والی آیت سے رابطہ ظاہر کرنے کے لیے، اور آنے والی آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کا مفہوم واضح کرنے کے لیے، کیونکہ بادی نظر میں آنے والی آیت سے ایک طرح کا شبہ ہوتا ہے، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اس عبارت کو مصنف نے، مفسر نے ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آیت کلیہ اوپر میں ذکر فرمایا، سمجھ رہے ہیں؟ آیت کلیہ کیا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، جب آیت کلیہ ذکر فرمایا، وہ کیا آیت کلیہ ہے؟ زمین، تزئین الارض، زمین کا مزین کیا جانا، ان سب سے، ان چیزوں سے جس کو اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر پیدا کیا، یعنی من الاجناس التی لا حصر لها، وہ اجناس جو بے شمار ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے زمین کو بے شمار اجناس سے مزین کیا، یہ فرمایا وَإِزَالَةُ ذَلِكَ كُلُّهُ، اور پھر ان تمام چیزوں کو ایسے ختم کر دیں گے جیسے کہ تھی ہی نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ تو مفسر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوپر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بے شمار، زمین کی بے شمار انگنت چیزوں سے ہم نے زمین کو مزین کیا، پھر یہ تمام زخارف، یہ تمام حسین و جمیل چیزیں جس سے مزین کیا، ان سب کو زمین سے ہم ختم ایسے کر دیں گے جیسے کہ زمین پر کچھ تھی ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے، ام حسبت، کیا تم نے یہ سمجھا کہ غار والے اور رقیم والے
کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تھے. تو ظاہر طور پہ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ اصحاب کہف ہماری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تھے. تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے؟ ہاں، یہ ایک نشانی تھے، بڑی نشانی تھے، مگر اوپر جو ہم نے ذکر کیا، زمین کو بے شمار چیزوں سے مزین کرنا اور پھر ان تمام چیزوں کو نیست و نابود کر کے زمین کو چٹیل بنا دینا، یہ جو ہم نے ذکر کیا، یہ نشانی اصحاب کہف کی نشانی سے عظیم تر ہے اصحاب کہف کی نشانی ایک بڑی نشانی، مگر ایک طرف لامحدود، بے شمار، ان گنت زخارف، ان سب کو پیدا کرنا، پھر ان سب کو ختم کرنا ایک طرف یہ، دوسری طرف 7 انسانوں اور ایک کتے کو ایک لمبے عرصے تک سلائے رکھنا پھر اٹھا دینا، یہ بھی بڑی نشانی، مگر ظاہر ہے کہ بے شمار چیزوں کو، انگنت چیزوں کو زمین کے اوپر پیدا کرنا، پھر ان کو نیست و نابود کرنا، ظاہر ہے کہ یہ عظیم تر ہے. یہ معنی ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، جیسا کہ مفسر واضح کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ عظیم ترین ہیں، وہ جس کا اوپر میں ذکر ہوا، اصحاب کہف کے قصے سے اور عرصہ دراز تک ان کی زندگی کے باقی رکھنے سے. الکہف لغت میں کسے کہتے ہیں؟ الغار الواسع فی الجبل، پہاڑ میں کشادہ گار کو کہف کہتے ہیں. رقیم تو مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ رقیم کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے اسم کلبہم، اصحاب کہف کے کتے کا نام ہے، ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ قریتہم ای اسم قریتہم، اصحاب کہف کے گاؤں ان کی بستی کا نام ہے. کیا مطلب؟ جہاں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، سمجھ رہے ہیں، جس علاقے میں، اس علاقے کا نام رقیم ہے، ایک قول یہ ہے. اور اسم کتاب کتب فی شانہم، تیسرا قول اس کتاب کا نام ہے جو ان کے بارے میں لکھی گئی. یہ کیا ہے اس کتاب کا نام ہے جو ان کے بارے میں لکھی گئی؟ اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ اصحاب کہف اپنے جابر بادشاہ دقیانوس کے خوف سے جب فرار ہوئے اور فرار ہو کر غار میں پناہ لیے، تو حاکم کی تلاش کے بعد اسے پتہ چلا کہ فلاں غار میں یہ پناہ گزی ہے. چونکہ بادشاہ دقیانوس جابر تھا ہی اور بت پرست تھا، اس وجہ سے اس کو اصحاب کہف پر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے کسی ماتحت کو حکم دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ غار جس میں وہ پناہ گزی ہیں اس کا منہ بند کر دو
اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر دو، منہ بند کر دو، اسی میں تڑپ تڑپ کر وہ مرتے رہیں۔ حسن اتفاق کہ دقیانوس نے جس آدمی کو مقرر کیا تھا وہ دل کا ذرا اچھا آدمی تھا، تو اس نے اصحاب کہف کی ایک مختصر تاریخ تحریر کرا کر کے صندوق میں ڈال کر اسی غار میں رکھ دیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رقیم اسم و کتاب کتب فی شانہ، رقیم کیا؟ اس کتاب کا نام ہے جو ان کے بارے میں لکھی گئی۔ ایک قول یہ، اور اسم الجبل، ایک قول یہ بھی ہے رقیم کے بارے میں کہ رقیم کیا ہے؟ اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ میں وہ کھوہ ہے جس میں اصحاب کہف مکی ہوئے تھے، پناہ گزین ہوئے تھے۔ تو واضح ہوا کہ رقیم کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ کانوا من آیاتنا عجبا، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے۔ اے کانو آیتن عجبن من آیاتنا، اس تفسیر سے کیا واضح کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس تفسیر سے واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ عجیب غریب یہ صفت ہے۔ ظاہر سی بات ہے صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، تو موصوف یہاں پر ہے آیہ۔ اے کانو آیتن عجبا، وہ عجیب آیت تھے، تو واضح کرنا چاہ رہے ہیں تفسیر سے کہ عجبا صفت ہے، موصوف اس کا مقدر ہے اور وہ آیا ہے، یعنی ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھی۔ مگر پھر اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ عجب مصدر ہے، آیت کو موصوف بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور مصدر عجب مصدر ہے جسے آپ صفت بتا رہے ہیں، صفت تو موصوف پر محمول ہوتی ہے اور مصدر کا حمل درست نہیں ہے، تو کہتے ہیں وصفاً بالمصدر مبالغتاً، وصفاً بالمصدر مبالغتاً، جیسے کہ زید عدل، عدل مصدر ہے اور اس کا زید پر حمل ہے مبالغتاً۔ مبالغتاً کا مطلب زید العدل کہا تو مبالغتاً کا کیا مطلب ہے؟ مبالغتاً کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ اس ذات زید سے یہ صفت عدالت کا صدور اس قدر کثیر ہوا کہ گویا کہ ذات عین صفت بن گئی۔ تو یا تو یہ کہا جائے کہ مبالغتاً، یا یہ کہا جائے، کچھ تو کہنا ہوگا، یا یہ کہا جائے کہ مضاف مقدر ہے، وہ ذات ہے، سمجھ رہے ہیں، ذات ہے، تو مانا یہ کانوا من آیاتنا آیتن ذا عجب، اب اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، اے اذکر سے تفسیر کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ظرف ہے، ظرف کا کسی سے متعلق ہونا ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے فعل یہاں مذکور نہیں ہے تو اس کی تقدیر ضروری ہے، وہ اذکر ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اول فتیۃ الی الکہف، چند جوانوں نے معلوم پہاڑ میں پناہ لی، فقالوا ربنا اے کتو بھاگ رہے بھاگ، یہ 2 منٹ کو کاٹ دیے، مائک لگایا ہی نہیں تھا۔
اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ. از ای اذکر اس تفسیر سے واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ از ظرف ہے، ظرف کا کسی سے متعلق ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ فعل مذکور نہیں ہے تو اس کی تقدیر واجب ہے، اور وہ فعل جو مقدر ہے وہ اذکر ہے، تو معنی یہ ہوا اذکر از، یاد کرو اس وقت کو جب چند جوانوں نے الی الکہف معلوم پہاڑ میں پناہ لی. معلوم الکہف میں لام عہد کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ ہم نے کیا معلوم. جب چند جوانوں نے معلوم پہاڑ میں پناہ لی، فقالوا اس وقت انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اپنے پاس سے اس کی تفسیر کرتے ہیں اے رحمتا من خزائن رحمتک، مطلب یہ ہے کہ اپنی رحمت کے خزانے میں سے کچھ رحمت عطا فرما. وہ کون سی رحمت ہے؟ مغفرت کی رحمت ہے، معافی کی رحمت ہے، روزی کی رحمت ہے، اور دشمنوں سے حفاظت کی رحمت ہے. اور انہوں نے دعا کی وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام کو ٹھیک کر دے، ہمارے معاملے کو ٹھیک کر دے. کہتے ہیں اے الذی نحن علیہ، یعنی وہ جس پر ہم ہیں اسے ٹھیک کر دے. جس پر ہم ہیں وہ کیا؟ من مفارقت الکفار، کافروں سے جدائی، کافروں سے علیحدگی کو. تو معنی یہ ہوا کہ ہمارے کام کو یعنی کافروں سے جدا ہونے کو رشد کر دے، ٹھیک کر دے. کام جب ٹھیک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کام کرنے والا بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کام کے ٹھیک ہونے کے لیے دعا ہے، اپنے ٹھیک ہونے کے لیے نہیں. تو اس کو واضح کرتے ہیں حتی نکون بسببہ راشدین مہتدین، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے، کام کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہم ٹھیک اور ہدایت یافتہ ہو جائے. یا تو یہ معنی ہے وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا کا، یا یہ معنی ہے کہ اجعل امرنا رشدا کلہ، ہمارے سارے کام کو ہی، ہمارے سارے معاملے کو ہی ٹھیک کر دے، ہمارے سارے معاملے کو ہی ٹھیک کر دے. جیسے کہ بولا جاتا ہے یسر لنا طریق رضا کا، ہمارے لیے اپنے رضا کے راستے کو آسان فرما. تو غار میں پناہ لیتے وقت انہوں نے دعا کی کہ اپنے رحمت کے خزانے سے ہمیں عطا فرما، ہمارے معاملے کو، پورے معاملے کو ٹھیک ٹھاک بنا دے. تو ہم نے کیا کیا؟ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کی کانوں کو، ایک ترجمہ ہمارا، ایک تفسیر یہ آ رہی، ہم نے ان کے کانوں کو اس غار میں تھپ تھپا کر سالہ سال سلا دیا. مفسر کیا کہتے ہیں؟ اے ضربنا علیہا حجابا، یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ایک پردہ چڑھا دیا. یہ حجاب کہاں سے لا رہے ہیں؟ ضرب یضربو، ضربنا فعل بفاعل، اس کا مفعول کون ہے؟ کہتے ہیں مفعول مقدر ہے. ہم نے ایک پردہ، اے حجابہ، ہم نے ایک پردہ چڑھا دیا. سمجھ رہے ہیں کس چیز کا پردہ؟ کہتے ہیں من النوم، نیند کا ایک پردہ چڑھا دیا. سمجھ رہے ہیں علی آذانہم، ان کے کانوں پر. تو نیند کا پردہ چڑھا دیا، معنی یہ ہے انمناہم انامتا ثقیلا، ہم نے ان کو گہری نیند دی، ہم نے ان کو ایک ایسی گہری نیند میں سلایا کہ آوازیں بھی انہیں اٹھا نہ سکے. فحذف المفعول الذی هو الحجاب،
تو ضربنا کا مفعول محجوب ہے، تو مفعول کو حذف کر دیا گیا جو حجاب ہے۔ سنین عددا، سال ہا سال، کئی سالوں کے لیے۔ ذوات عدد سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عدد سنین کی صفت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عدد مصدر ہے، تو یا تو یہ کہا جائے کہ مبالغتاً ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر مضاف مقدر ہے اور وہ ذوات ہے۔ فهو صفت لسنین، تو یہ عدد سنین کی صفت ہے۔ زجاج کہتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہوا، زجاج کہتے ہیں عددا ای تعد عددا، سمجھ رہے ہیں، تم گنتے رہو، ہم نے انہیں سالہ سال سلا دیا، عددا تم گنتے رہو یعنی بہت سالوں کے لیے، تعد عددا لکثرتھا، ان کے کثیر ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ لأن القلیل یعلم مقدارہ من غیر عدد، اس لیے کہ قلیل کی مقدار تو گنے بغیر معلوم ہو جاتی ہے، جب کوئی چیز کثیر ہوتی ہے تو وہ گنی جاتی ہے۔ مگر سوال یہ ہوتا کہ دراہم معدودہ تو قلیل پر بولا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں دراہم کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کثیر ہوتا تھا تو اسے تولتے تھے، وزن کرتے تھے، جب قلیل ہوتا تو اسے گنتے تھے۔ ثم بعثناہم نعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اصحاب کہف کو اٹھایا، ایقظناہم من النوم، بعض مرنے کے بعد اٹھانے کو بھی کہتے ہیں، یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ موت انہیں نہیں آئی تھی۔ ایقظنا بعض یہاں پر ایقاظ کے معنی میں ہے، یعنی بیدار کیا ہم نے ان کو اصحاب کہف کو من النوم، نیند سے، پھر ہم نے اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کیا، نعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ نعلم ای الحزبین، دو گروہ کون؟ المختلفین منہم فی مدت لبثہم، دو گروہ، دو ٹیم، دو جماعت، کون سی دو جماعت؟ انہی میں سے دو اختلاف کرنے والی جماعت، انہی اصحاب کہف میں سے دو اختلاف کرنے والی جماعت، کس بات میں اختلاف کرنے؟ اپنے قیام کی مدت میں۔ تو حزبین سے مراد ہے المختلفین منہم فی مدت لبثہم۔ سوال یہ ہے کہ دو گروہ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ دو اختلاف کرنے والے گروہ سے کون سے؟ انہی کے دو اختلاف کرنے، اصحاب کہف میں سے دو اختلاف کرنے والے گروہ، یا دوسرے؟ تو دونوں تفسیر ہے، لیکن راجح تفسیر یہی ہے، اس لیے پہلے نمبر پر مفسر نے اس کو رکھا کہ انہی میں سے دو اختلاف کرنے والے گروہ، کس بات میں؟ ان کے قیام کی مدت میں اختلاف کرنے والے گروہ کو دیکھیں کہ کون مدت قیام کو بہتر شمار کرتا ہے۔ لأنہم سے دلیل اس بات کی کہ حزبین سے مراد دو اختلاف کرنے والی جماعت، دو اختلاف کرنے والے گروہ، لیکن کون سے دو؟ تو کہتے ہیں انہی میں سے دو، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس بات کی دلیل لأنہم، اس لیے کہ جب یہ بیدار ہوئے، اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے، تو مدت قیام میں اختلاف کیے، مدت قیام میں اختلاف کیے، اور اس بات کی دلیل خود اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، قال قائل منہم کم لبثتم، کہ ان میں سے ایک نے پوچھا، انہی میں سے ایک کہنے والے نے پوچھا، ان میں سے ایک نے اپنے اصحاب سے پوچھا، کم لبثتم، بتاؤ کتنی دیر ٹھہرے یہاں؟ قالوا لبثنا یوما و بعض یوم، تو انہی میں سے ایک جماعت نے جواب دیا، دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم ٹھہرے ہوں گے۔ قالوا، ایک دوسری جماعت بولی ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے تمہارے قیام کی مدت کو۔ تو دیکھیے یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہوا مدت قیام میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حزبین سے مراد ہے الحزبین المختلفین منہم، وکان الذین قالوا ربکم عالم بما لبثتم هم الذین علموا ان لبثهم قد تطاول۔
جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارا رب تمہارے مدت قیام کو بہتر جانتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ چلا کہ ان کا قیام دراز ہوا ہے، قد تطاول، دراز ہوا ہے۔ تو ای الحزبین سے مراد الحزبین المختلفین منہم ایک تفسیر، ایک دوسری تفسیر یہ ہے من غیرہم، سمجھ رہے ہیں، دو اختلاف کرنے والی جماعت، دو اختلاف کرنے والے گروہ دوسرے، کہ ان دونوں میں سے کون اپنے مدت قیام کو بہتر شمار کرتا ہے اسے ہم دیکھیں۔ لما لبثوا امدا، غایہ سے امد کا لغوی معنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ امد کا لغت میں معنی ہے غایت، انتہا، مدت بھی معنی ہے۔ احصا فعل ماضی باب افعال سے ہے، احصیہ تھا یا متحرک ما کو المفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا گیا، احصا فعل ماضی ہے۔ امدن ظرف لِاحصا، امدا، یہ امدا احصا کا ظرف ہے یعنی مفعول فی ہے، اور مفعول لہو یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مفعول لہو ہے، سمجھ رہے ہیں، مفعول لہو ہے۔ والفعل الماضی خبر المبتدا، اور فعل ماضی یعنی احصا مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا کون سا ہے؟ مبتدا کون سا ہے؟ ایہم، مبتدا کی خبر ہے۔ وہو اے والمبتدا ما خبرہی، اور وہ یعنی مبتدا اپنی خبر کے ساتھ، ایہم احصا کے ساتھ، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ نعلم کے دو مفعول کے قائم مقام ہے۔ تو نعلم فعل با فاعل، ایہم آخر تک، ایہم احصا، ایہم یعنی ای الحزبین، ای الحزبین کہتے ہیں مبتدا اپنی خبر کے ساتھ نعلم کے دو مفعول کے قائم مقام ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ ایہم ضبط عمدا لأوقات لبسہم، ان میں سے کس نے اپنے ٹھہرنے کے اوقات کی انتہا کو ضبط کیا، محفوظ کیا، وَأَحَاطَ عِلْمًا، اور از روئے علم کے احاطہ کیا، یعنی جانا اپنے ٹھہرنے کی غایت کو۔ بات ختم ہو چکی۔ ومن قال، اب یہاں سے ایک قول کو رد کرتے ہیں کہ بعضوں نے ایسا کہا کہ احصا لما لبثوا امدا میں احصا اسم تفضیل ہے، کہنا چاہ رہے ہیں کہ احصا اسم تفضیل نہیں ہو سکتا کیونکہ غیر ثلاثی مجرد سے ہے، اور غیر ثلاثی مجرد سے اسم تفضیل قیاسی نہیں ہے، افعل کے وزن پر نہیں آتا۔ ومن قال احصا افعل من الاحصاء، اور جس کسی نے بھی ایسا کہا ہے کہ احصا اسم تفضیل ہے احصا سے جس کی معنی شمار کرنا ہے، فقط ضل، تو ان سے لغزش ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وزن غیر ثلاثی مجرد سے قیاسی نہیں ہے۔ انما قال لنعلم مع انہ تعالی، اب ایک سوال کا جواب دینا۔ نعلم ای الحزبین، نعلم ای الحزبین بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصا، لنعلم ای الحزبین احصا، قرآن پاک میں لنعلم ہے، جبکہ اس مدارج میں جو ہمارے سامنے ہے نعلم تھا، صحیح یہی ہے لنعلم۔ انما قال لنعلم مع انہ تعالی، ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں اٹھایا، نیند سے بیدار کیا اس بات کو جاننے کے لیے، اس بات کو جاننے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے یہاں پر اعتراض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمیشہ سے ہی علم ہے، ہمیشہ سے ہی علم ہے، ہمیشہ سے ہی علم تھا، سمجھ رہے ہیں کہ دو گروہ اختلاف کریں گے اور فلاں حق کے قریب ہوگا اور فلاں حق سے دور ہوگا، اللہ رب العزت کو تو اس کا علم تھا ہی،
پھر کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس لیے اٹھایا تاکہ جانیں؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا قَالَ اللہ رب العزت نے فرمایا لِنَعْلَمَ، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت کو ہمیشہ سے اس کا علم ہے۔ یہ ایک سوال کہ اللہ رب العزت کو تو اس کا علم ہے ہی، اس کا علم ہے ہی، ہمیشہ سے علم ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق سے دور ہے۔ اس کے باوجود فرمانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہم دیکھیں۔ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ لِأَنَّ الْمُرَادَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْعِلْمُ مِنْ ظُهُورِ الْأَمْرِ لَهُ، اس لیے کہ مطلب یہ ہے، اس لیے کہ علم کا جس امر سے تعلق ہے وہ ہے اس امر کا اصحاب کہف کے لیے ظاہر ہونا، تاکہ وہ ایمان اور اعتبار میں ترقی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ علم کا جس سے تعلق ہے وہ ہے معاملے کا ظاہر ہونا ان کے لیے، اصحاب کہف کے لیے، تاکہ یہ ایمان و اعتبار میں اور ترقی کریں، اور اس لیے تاکہ یہ کرم ہو ان کے زمانے کے اہل ایمان کے لیے اور واضح نشانی ہو لکفارہ، کافروں کے لیے۔ یا لنعلم کا مطلب یہ ہے، سوال یہ کہ اللہ کو تو علم ہی تھا، تو پھر کیا یہ کہنے کا کیا مطلب ہوتا تاکہ ہم جانیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اختلاف کو ہم موجود ہونے کی حالت میں بھی جانیں، جیسا کہ ہم موجود ہونے سے پہلے جانتے تھے، تو اب اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم تم کو ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، بصدق کو ٹھیک ٹھیک، اصحاب کہف کا ہم تم کو ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، در حقیقت وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، وہ چند نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ پہلا ترجمہ زیادہ واضح ہے، یقیناً در حقیقت وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کے ایمان و یقین میں اور اضافہ کیا۔ انہم فتیہ، یہ ان کا قصہ سنایا جا رہا ہے، اصحاب کہف کا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ سننے کا مطالبہ مکہ کے کفار نے کیا تھا کہ اصحاب کہف کا قصہ سناؤ، تو اصحاب کہف کے قصے میں یہ بات بتائی جا رہی کہ وہ جس کا قصہ سننا چاہ رہے ہو اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے صف میں تم نہیں ہو، بلکہ اس کے صف میں وہ لوگ ہیں جن کے تم دشمن بنے ہوئے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا حال یہ تھا کہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے رب سے عداوت کر رہے ہو۔ تو ان کا جانشین جن کا قصہ پوچھ رہے ہو یہ مٹھی بھر اہل ایمان ہیں، تم نہیں ہو۔ یہ بات خاص طور پر اس وجہ سے انہیں سنائی جا رہی ہے۔ انہم فتیہ، وہ چند جوان تھے، فتیہ جمع فتح، فتیہ فتح کی جمع ہے۔ یہ فتح فتوت سے بنا ہے، اور فتوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت، مروت، کرم۔ مفسر کے لفظ میں بذل الندى وکف الاذى وترک الشکوى واجتناب المحارم واستعمال المکارم۔ فتوہ کسے کہتے ہیں؟ سخاوت، وکف الاذى، اور اذى سے رکنا، تکلیف پہنچانے سے رکنا، وترک الشکوى، اور شکوہ کو چھوڑ دینا، واجتناب المحارم، اور حرام چیزوں سے بچنا، واستعمال المکارم،
اور مکارم کو کام میں لانا. یہ فتوہ کا معنی ہے. ایک قول یہ الفتح من لا یدعی قبل الفعل، فتح وہ ہے جو کرنے سے پہلے دعویٰ نہیں کرتا. ولا یزکی نفسہ بعد الفعل، اور کرنے کے بعد اپنی ڈینگ نہیں مارتا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کے ایمان و یقین میں اور ترقی دی، ان کے ایمان و یقین کو اور بڑھایا. یہ جو چند جوان تھے یہ کون تھے؟ کانوا من خواص دقیانوس، یہ جوان دقیانوس کے خواص میں سے تھے. دقیانوس بادشاہ، حاکم اعلیٰ اس ملک کا، اس شہر کا. کانوا من خواص دقیانوس، یہ دقیانوس کے خواص میں سے تھے. قد قذف اللہ فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جوانوں کے دلوں میں ایمان کو ڈالا. وخاف بعضهم بعضا، ان میں سے بعض سے خطرہ اور لاحق ہوا، ڈر لاحق ہوا. تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا لیخلو اثنان منا فیظہر کلاہما ما یضمر لصاحبہ، ہم میں سے دو آدمی تنہائی میں ملیں، پھر دونوں اپنے معافی ضمیر کو اپنے صاحب کے سامنے ظاہر کریں. ایسا انہوں نے کہا. ففعلوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. فحصل اتفاقهم علی الایمان، ایسا کرنے کے بعد ایمان پر ان کا اتفاق ہو گیا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. ربط باندھنا، ان کے دلوں پر باندھا. وقویناہا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. کیسے؟ وطنوں کے چھوڑنے پر صبر کرنے کے ذریعے سے، دین کے لیے بھاگنے پر صبر کرنے کے ذریعے سے، الی بعض الگیران، بازگاروں کی طرف. وربطنا علی قلوبہم اے وقویناہا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، قوت بخشی، صبر عطا کر کے وطن کو چھوڑنے پر، دین کے لیے کسی غار کی طرف بھاگنے پر. وجسرناہم علی القیام بکلمۃ الحق والتظاہر بالاسلام، اور ہم نے انہیں جرأت دی کلمہ حق کے قائم کرنے پر اور اسلام کے ظاہر کرنے پر. کب؟ اذ قاموا، اس وقت جب یہ اصحاب کہف کھڑے ہوئے. کہاں کھڑے ہوئے؟ بین ید الجبار، انتہائی ظالم حاکم کے سامنے. اور وہ ظالم حاکم کون ہے؟ دقیانوس. ظالم حاکم دقیانوس کے سامنے. من غیر مبالات بھی، اس کی پرواہ کیے بغیر. اس وقت جب کہ دقیانوس نے ان پر عتاب کیا، بتوں کی پوجا کے چھوڑنے پر عتاب کیا، پھر بھی دقیانوس کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے جابر بادشاہ کے سامنے اعلان کیا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. مفتخرین ای فقالوا مفتخرین، انہوں نے فخر کے طور پر کہا، فخریہ کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا کسی اور معبود کی ہم ہرگز عبادت نہیں کریں گے. انہوں نے فخریہ برسر عام جابر بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور اس کے سوا ہم ہرگز کسی کی عبادت نہیں کریں گے. وَلَئِن سَمَّيْنَاهُمْ آلِهَا إِلَٰهَا، ایک سوال کا جواب.
کہ کوئی دوسرا تو معبود ہے ہی نہیں، تو پھر معبود کیسے؟ لوگ بولتے تو انہوں نے معبود کہا، مگر یہ کہ انہوں دل سے انہیں معبود نہیں مانتے۔ وَلَئِن سَمَّيْنَاهُمْ آلِهَةً، اگرچہ ہم نے ان کو معبود کہہ دیا ہے، مگر یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتے نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنے والے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ایسا ہوا پھر تو ہم بہت ظلم والی بات بولنے والے ہوں گے۔ شططا ای قولا ذا شطط، یہاں جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ شطط یہ صفت ہے، اس کا موصوف مقدر ہے قول، اور پھر دوسرا سوال یہ کہ شطط مصدر ہے، تو اس کا جواب کہا جائے یا تو مبالغتاً، یا جیسا کہ مفسر کہتے ہیں کہ مضاف مقدر ہے ذا شطط ای قولا ذا شطط۔ اگر ایسا ہوا تو ہم بڑی ظالمانہ بات کہنے والے ہوں گے۔ وہ شطط کیسے کہتے ہیں؟ الافراط فی ظلم، انتہائی ظلم کو، اور ظلم میں دور نکل جانے کو۔ من شط یشط اذا بعد، شط یشط بولا جاتا ہے جب کہ دور ہو جائے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یاتون علیہم بسلطان بین۔ اصحاب کہف نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونه آلهة، ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا رکھے ہیں۔ ہؤلاء مبتدأ قومنا عطف و بیان۔ اس تفسیر سے واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہؤلاء مبتدا قومنا خبر ایسا نہیں ہے، بلکہ ہؤلاء معطوف علیہ ہے، قومنا عطف بیان ہے، معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر مبتدا ہے۔ یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا، انہوں نے، من دونہ، اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ خبر، یہ خبر ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ خبر ہے، وہ اخبار فی معنی الانکار، یہ جملہ خبریہ ہے، پورا جملہ خبریہ ہے، مگر انکار کے معنی میں ہے۔ یعنی انہوں نے، یہ جو ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو خدا بنا کے رکھا ہے، ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ مگر جب انہوں ایسا کیے ہیں تو لولا یاتون علیہم بسلطان مبین، ان کے اوپر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ دوسرے کے خدا ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ بظاہر اس کا معنی یہ ہے، مگر مفسر اس کو بیان کرتے ہیں، لولا یاتون علیہم حل لا یاتون علی عبادتہم، ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم کی ضمیر ظاہر سی بات ہے کہ آلہہ کی طرف پلٹ نہیں سکتی، کیونکہ آلہہ غیر عاقل کی جمع ہے اور ہم ذوی عقول کے لیے آیا کرتا ہے، تو یہ ضمیر آلہہ کی طرف تو پلٹ نہیں سکتی، لہٰذا تقدیر ضروری ہے، اور وہ عبادت ہے کہ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر، یا یہ لوگ اپنے ان کے عبادت کرنے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ حل لا یاتون علی عبادتہم، واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کی ضمیر کا مرجع آلہہ نہیں ہے، بلکہ مضاف مقدر ہے، یعنی علی عبادتہم، وحذف المضاف، تو مضاف کو حذف کر دیا گیا، بسلطان بین ای بحجت ظاہرہ، واضح دلیل۔ تو یہ لوگ اپنی عبادت پر کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ ان خداؤں کے جن کو انہوں نے بنا کر کے رکھا، معبود ہونے پر کوئی سلطان کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ وہ تبکیت، یہ تبکیت ہے، تحسر پر ابھارنا ہے۔ کیوں؟ لأن الاتیان بالسلطان علی عبادت الاوثان محال، اس لیے کہ بتوں کی عبادت پر صحیح دلیل کا پیش کرنا محال ہے۔ کیوں محال ہے؟
اس لیے کہ بت خدا ہے ہی نہیں، بت خدا ہے ہی نہیں، بت کا خدا ہونا محال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بتوں کی عبادت پر دلیل کا پیش کرنا محال ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ فمن اظلم، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بنسبت الشریک الیہ، یعنی اللہ کی طرف شریک کی نسبت کرے، اس بات کی نسبت کرے کہ کوئی اللہ کا شریک ہے، یقیناً وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ خطابًا من بعضهم لبعض حين صممت عزيمتهم على الفرار بدينهم۔ یہاں اصحاب کہف میں سے بعض سے خطاب کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف اپنے ساتھیوں کو مخاطب بنا رہے ہیں اس وقت جب کہ ان کا عزم مصمم ہو گیا اپنے دین کے لیے بھاگنے پر۔ کیا؟ اذا اعتزلتموہم، اب جب کہ تم ان سے علیحدہ ہو ہی چکے ہو، وما یعبدون الا اللہ، اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے، یعنی جب تم ان سے علیحدہ ہو چکے ہو اور اللہ کے سوا ان کے جو دوسرے معبود ہیں ان سے بھی علیحدہ ہو ہی چکے ہو، فاووا الی الکہف، تو چلو اب غار میں پناہ لیں۔ خطاب من بعضہم لبعض، اعتزلتمو میں خطاب ہے ان میں سے بعض کا بعض سے اس وقت جب کہ ان کا مصمم ارادہ بن گیا اپنے دین کے لیے بھاگنے پر۔ وما یعبدون نصب عطف علی الضمیر، کہنا چاہ رہے ہیں کہ ما یعبدون یہ منصوب ہے محل نصب میں ہے، ضمیر پر معطوف ہے، یعنی اعتزلتموہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس ضمیر پر معطوف ہے، تو معنی یہ کہ جب تم جدا ہو چکے ان سے، وما یعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے، یعنی جب تم جدا ہو چکے ان سے اور جب تم جدا ہو چکے ان کے معبودوں سے، الا اللہ، اللہ کے سوا دوسرے معبود سے۔ اب الا اللہ، الا برائے استثناء ہے، تو یہاں پر استثناء ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ استثناء متصل ہے، مستثنیٰ متصل ہے یا مستثنیٰ منقطع ہے؟ تو دونوں ہو سکتا ہے۔ اس بات کو مفسر واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مستثنیٰ متصل ہے، استثناء متصل ہے، مستثنیٰ متصل جس میں مستثنیٰ من کی جنس سے ہو، مستثنیٰ من کے جنس سے ہو تو وہ مستثنیٰ متصل ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم الا زیدا، کہ زید قوم کے جنس سے ہے تو یہ مستثنیٰ متصل ہے۔ اور ایک مستثنیٰ منقطع ہوتا کہ مستثنیٰ من کی جنس سے نہیں ہوتا، جیسے جاءنی القوم الا حمارا، حمار قوم کی جنس سے نہیں، تو یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ اب سوال یہ کہ یہاں الا اللہ متصل ہے یا منقطع؟ تو کہنا چاہ رہے ہیں، مفسر واضح کرتے ہیں کہ دونوں احتمال ہے، مستثنیٰ متصل بھی ہو سکتا، منقطع بھی ہو سکتا۔ متصل تو اسی وقت ہوگا جب مستثنیٰ من کی جنس سے ہو، تو جنس سے کیسے ہے؟ کہتے ہیں لأنهم كانوا يقرون بالخالق ويشركون معه غيره كأهل مکہ۔ مستثنیٰ متصل اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا اقرار کرتے تھے، خالق کا اقرار کرتے تھے اور دوسرے کو اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ شریک کرتے تھے، جیسے کہ اہل مکہ کا حال ہے کہ اہل مکہ اللہ کا اقرار کرتے تھے مگر دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو اہل مکہ کے نزدیک اللہ بھی معبود تھا اور لات، منات، عزا مثلا یہ بھی معبود تھے۔ تو ان کے معبودوں میں، اہل مکہ کے معبودوں میں اللہ بھی، اہل مکہ کے معبود میں لات، منات، عزا، اس کے سوا دوسرے معبود بھی تھے۔ تو یہ
ان کی قوم اصحاب کہف کی قوم کا بھی ایک حال یہ تھا، ایک قول کے مطابق، کہ یہ خالق کا اقرار کرتے تھے مگر خالق کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے تھے اہل مکہ کی طرح۔ اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مستثنیٰ متصل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ خالق کا اقرار نہیں کرتے تھے تب تو ظاہر ہے کہ الا اللہ جو استثناء ہے منقطع ہے، او منقطع یا مستثنیٰ منقطع ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُ الْكُفَّارَ وَالْأَصْنَامَ الَّتِي يَعْبُدُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اگر منقطع ہے تو معنی یہ ہے کہ جب تم ان سے یعنی کافروں سے علیحدہ ہو چکے ہو اور ان بتوں سے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان سے علیحدہ ہو چکے ہو۔ بہرحال دونوں احتمال ہے، متصل بھی ہو سکتا، منقطع بھی ہو سکتا۔ متصل ہو تو معنی وہ ہوگا، منقطع ہو تو معنی یہ ہوگا کہ جب تم کافروں سے اور ان بتوں سے علیحدہ ہو چکے ہو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ ایک احتمال وما یعبدون الا اللہ میں اور ہے، اس کو مفسر واضح کرتے ہیں، او ہوا کلام معترض اخبار من اللہ تعالی عن الفتیہ انہم لم یعبدوا غیر اللہ۔ یہ جملہ معترضہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب تم سے علیحدہ ہو چکے ہو کافروں سے تو یہ جملہ معترضہ وہ ہوتا جو سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ ان سے علیحدہ ہو چکے ہو تو کیا انہوں پہلے کافر تھے؟ تو اللہ رب العزت خود جواب فرماتا وما یعبدون الا اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا کبھی کسی کی عبادت کی ہی نہیں، یعنی یہ پہلے بھی کافر نہیں تھے۔ او ہوا کلام معترض، یا یہ جملہ معترضہ ہے، اللہ کی طرف سے خبردار کرنا، خبر دینا ہے ان جوانوں کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کی۔ تو اب جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الہدگی اختیار کر ہی چکے ہو، فاووا الی الکہف، تو غار کی چلو، غار کی پناہ لو، غار میں پناہ لو۔ کہتے ہیں سیروا الیہ، اس کی طرف منتقل ہو جاؤ، اس کی طرف منتقل ہو جاؤ، اس کی طرف چلو۔ یہ معنی یہ ہے، فاوو کا معنی یہ ہے، فاووا الی الکہف کا معنی یہ ہے کہ غار کو اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب، ہمارا رب ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دے گا، اپنے رحمت کو کھول دے گا۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو کھول دے گا، اپنی رحمت سے کھول دے گا یعنی روزی۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی فراہم فرمائے گا، آسانی فراہم فرمائے گا، یعنی ینشر لکم، تمہارا رب اپنی رحمت کو تمہارے لیے کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی فرمائے گا۔ مرفق ایک قرأت ہے، اور مرفق یہ قرأت ہے قراء سبع میں سے نافع مدنی کی قرأت مرفق ہے۔ اسی طریقے سے ابن عامر شامی کی قرأت مرفق ہے۔ وَهُوَ مَا يَرْتَفِقُ بِهِ يُنْتَفَعُ، اور یہ کیا ہے؟ جس سے آدمی فائدہ اٹھائے۔ تو انہوں نے جو یہ آپس میں کہا کہ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو کھول دے گا، پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی فراہم کرے گا، ایسا جو انہوں نے کہا، انما قالوا ذالک، یہ بات انہوں نے کہا اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے فضل پر اعتماد ہونے کی وجہ سے اور ان اپنے قوی امید ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ لِتَوَکُّلِهِمْ عَلَیہ، اس لیے کہ ان کا اللہ پر بھروسہ تھا اور ان کا یقین پختہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ایسا کہا کہ تمہارے کام میں اللہ آسانی فراہم فرمائے گا اور تمہارے لیے اپنی رحمت کو نشر پھیلا دے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے زمانے کے ان کے نبی نے ان کو بتایا ہو کہ
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے رحمت کے دروازے کو تمہارے لیے کھول دے گا اور تمہارے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور تم سورج کو دیکھو گے کسے باشد، کوئی دیکھنے والا دیکھے تو تم سورج کو دیکھو گے کہ جس وقت وہ نمودار ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، تو ان کے غار سے کترا جاتا ہے۔ ذات الیمین، دائیں طرف، بتخفیف الزا کوفی، مفسر تزاوروں میں قرۂ سبا کے جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ تینوں قرۂ کوفی کی قرأت زا کی تخفیف کے ساتھ ہے، یعنی تینوں کوفی قرۂ کی قرأت میں یہ ہے تزاورو۔ تصورو ابن عمرو شامی کی قرأت یہ ہے۔ یہ 4 قرہ ہو گئے، باقی بچے 3 قرہ، تو ان کی قرأت تزاورو، تزاورو غیرہم، ان کے سوا دوسرے قرۂ سبا کی قرأت میں تزاورو ہے۔ اب صرفی گفتگو کرتے ہیں۔ وَأَصْلُهُ تَتَزَاوَرُ، یہ تزاورو اور تزاورو اصل میں تتزاورو تھا، فخفف بإدغام الطاء فی الزا، تو اصل میں تتزاورو تھا، پھر تزاورو اور تزاورو کیسے ہوا؟ تو پہلا یہ کہ تزاورو کیسے ہوا، تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، ایک قاعدہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ باب تفاعل کے فا کلمہ میں اگر زا ہو اور پھر 2 تا جمع ہیں، ایک تفاعل کی اور ایک علامت مضارع کی، 2 تا جمع ہیں، تو اس وقت قاعدہ یہ ہے کہ ایک تا کو، اس وقت قاعدہ یہ ہے کہ تا کو فا کلمہ، یہاں فا کلمہ زا ہے تو تا کو زا سے بدل دیا جائے، یعنی تا کو فا کلمہ سے بدل دیا جائے اور فا کلمہ کو فا میں ادغام کر دیا جائے، اس قاعدے کے بنا پر تزاورو ہوگا۔ اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر 2 تا جمع ہوں تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ ایک تا کو حذف کر دیں، تو ایک تا کے حذف کرنے کی صورت میں ہوگا تزاورو، اور ادغام کرنے کی صورت میں تزاورو، اور دونوں ہی قاعدہ کے اعتبار سے درست ہے، اس کو کہتے ہیں وَأَصْلُهُ تَتَزَاوَرُ، یہ تزاورو یا تزاورو اصل میں تتزاورو تھا، تو تخفیف کی گئی تا کو زا میں مدغم کر کے، تو تا کو زا میں مدغم کر دیا تو تزاورو ہوا، یا حذف کر دیں گے تو تزاورو ہوگا۔ یہ سب والکل، یہ سب مشتق ہے زور سے، اور زور میل، جھکنے، کج ہونے کو ہے کہتے ہیں۔ منہ زارہ اذا مال الیہ، اسی سے بولا جاتا ہے زارہ اس وقت جب کہ کسی کی طرف مائل ہو جائے، اور زور سچ سے کج ہونے کو کہتے ہیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اے دیکھنے والے تم دیکھو گے کہ سورج جب نمودار ہوتا ہے تو ان کے غار سے تزاورو ای تمیل عن
تزاورو ای تمیل ان، اس سے کج ہو جاتا ہے، کترا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سورج کی شعاع ان پر نہیں پڑتی ہے۔ کدھر کترا جاتا ہے؟ ذات الیمین، دائیں والی، دائیں طرف، جہت الیمین یعنی یمین کی جہت، دائیں کی جہت، یہ جہت الیمین اس کی حقیقت ہے اس طرف جس کو کہ یمین بولا جاتا ہے، یعنی دائیں جانب کترا جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب یہ سورج ڈوبنے لگتا ہے تو تقریضہم قرض کے معنی لغت میں ہے قطع، کاٹنا۔ تقطعہم یعنی تقطعہم ای تترکہم وتعدل عنہم، یعنی انہیں چھوڑ کر بچ نکلتا ہے ذات الشمال، بائیں جانب، وہم فی فجوۃ منہ، حالانکہ اصحاب غار کے کشادہ جگہ میں ہیں، والمعنی انہم فی ظل، مطلب یہ ہے کہ یہ اصحاب غار دن بھر سائے میں رہتے ہیں کہ دھوپ انہیں نہیں آ لگتی ہے، دھوپ ان کو نہیں پہنچتی ہے، نہ طلوع کے وقت نہ غروب کے وقت، باوجود اس کے کہ یہ لوگ ایسی کشادہ کھلی ہوئی جگہ میں ہے جو دھوپ کے پہنچنے کی جگہ ہے۔ تو اگر اللہ ان سے سورج کو نہ روکتا تو یقیناً سورج کی شعاع یعنی دھوپ انہیں پہنچتی تھی۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ غار کے کھلی ہوئی جگہ میں ہے کہ وہاں ہوا بھی پہنچتی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی پہنچتی، اور انہیں غار کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ذالک من آیات اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کون ہے؟ تو مفسر اے کے ذریعے سے مشار الیہ کو واضح کرتے ہیں، وہ یعنی اللہ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، ما صنعہ اللہ بہم، اللہ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، یعنی سورج کا کترا جانا، بچ کر کے نکلنا طلوع کے وقت اور غروب کے وقت، من آیات اللہ اے آیتم من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سمت میں ان کو دھوپ نہیں پہنچتی تھی، سورج ان کو نہیں پہنچتا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی جس سے اللہ نے کرامت کے طور پر ان کو سرفراز کیا۔ ایک قول تو یہ ہوا دھوپ نہ پہنچنے میں، ایک قول یہ ہوا کہ صراحتاً یہ ان کی کرامت تھی، جس کرامت سے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو سرفراز کیا کہ سورج کو کترا دیا اور اس کی دھوپ کو ان تک نہ پہنچنے دیا۔ وقیل، ایک قول یہ ہے کہ نہ پہنچنے کی وجہ، دھوپ کے نہ پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ غار کا دروازہ، باب الکہف، غار کا دروازہ شمالی تھا، اس کا رخ بنات ناش کی طرف تھا۔ بنات ناش کیا ہے؟ یہ مجموعۃ من مجموعات النجوم فی السماء، آسمان میں ستاروں کے مجموعوں میں سے ایک مجموعے کا نام ہے، تو اس کا رخ بنات ناش کی طرف تھا۔ فہم فی، تو وہ اصحاب کہف ہمیشہ سائے میں رہتے تھے۔ ومعنی ذالک من آیات اللہ ان شانہم و حدیثہم، اور معنی ذالک من آیات اللہ کا معنی یہ ہے کہ ان کی شان، ان کا واقعہ، ان کا قصہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے۔ تو ذالک من آیات اللہ کا مطلب اس دوسری تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ان کی شان، ان کا قصہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے۔
من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جسے ہدایت دے، اللہ جسے راستہ دکھائے وہی راستہ پاتا ہے۔ مثل ما مر فی سبحان، اس کی تفسیر سبحان میں گزر چکی ہے۔ وَهُوَ ثناء علیہم، اللہ رب العزت کا یہ فرمان، اللہ رب العزت کا یہ فرمان من یہد اللہ فہو المہتدی، یہ فرمان ثناء علیہم، یہ فرمان ان کی تعریف ہے، ثناء علیہم ان کی تعریف ہے کہ انہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، وَأَسْلَمُوا لَهُ وُجُوهَهُمْ، اور اپنے چہرے کو اس کے آگے خم کیا، فَأَرْشَدَهُمْ إِلَىٰ نَيْلِ تِلْكَ الْكَرَامَةِ، تو اللہ رب العزت نے اس کرامت، اس عظیم، اس شریف، اس عمدہ کرامت کے حصول کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے آگے اپنے گردن کو خم کیا، اپنے پیشانی کو جھکایا، تو اللہ رب العزت نے اس عمدہ عظیم کرامت سے سرخ رو اور سرفراز فرمایا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اللہ جسے گمراہ کرے، اللہ جسے چھوڑ دے، تم اس کے لیے کوئی حامی، رہبر و رہنما نہیں پاؤ گے۔ اے من اضلہ، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہاں خطاب ہر سننے والے سے، ہر دیکھنے والے سے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا کہ تم انہیں دیکھتے، اصحاب کہف کو دیکھتے، تحسبو، تو تم گمان کرتے ان کو، ایقاظا، کہ وہ بیدار ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ بفتح السین شامی و حمزہ و عاصم، مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سین کے فتحہ کے ساتھ ابو عمرو ابن عامر شامی کی قرأت ہے اور حمزہ کی قرأت ہے، اور عاصم کے تمام راویوں سوائے عاشا کے ان کی بھی سین کے فتحہ کے ساتھ قرأت ہے۔ وَهُوَ خطاب لکل احد، مفسر تصریح کرتے ہیں کہ تحسب میں جو خطاب ہے یہ کسی خاص آدمی سے نہیں بلکہ کسی بھی دیکھنے والے کسے باشد اس سے خطاب ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اے دیکھنے والے، اگر تم انہیں دیکھتے تو ان کو ایقاظ، بیدار سمجھتے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، رقود اے نیام۔ قیل سے مفسر اس بات کو دکھلانا چاہتے ہیں کہ دیکھنے میں بیدار لگتے اور وہ حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اس کی وجہ کیا؟ تو اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے، عیونہم مفتحہ، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، چنانچہ اس کی وجہ سے دیکھنے والا جب دیکھتا تو ان کو بیدار سمجھتا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ رب العزت فرماتا ہم انہیں دائیں اور بائیں جانب کروٹ دلاتے رہتے تھے۔ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم انہیں دائیں اور بائیں جانب کروٹ دلاتے رہتے تھے۔ قیل لہما تقلبتان فی السنہ، اب انہیں کروٹ دلاتے رہتے تھے، وہ کروٹ لیتے رہتے تھے، سوال یہ کہ کتنی کروٹ لیتے تھے؟ قیل، تو ایک قول یہ ہے لہم تقلبتان فی السنہ،
ایک قول یہ ہے کہ سال بھر میں 2 کروٹ لیتے تھے، وقیل تقلبۃ واحدہ فی یوم عاشوراء، اور ایک قول یہ ہے کہ سال بھر میں عاشوراء کے دن بس 1 کروٹ لیتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ، اور ان کا کتا بالوسید، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بالوسید، اور چوکھٹ پر ان کا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ حکایت حال ماضیہ، حالت ماضیہ، ایک سوال کا جواب وہ یہ کہ ترجمہ ماضی سے کیا جا رہا ہے، ترجمہ ماضی سے کیا جا رہا، حالانکہ باسط اسم فاعل ہے، اسم فاعل فعل ماضی کے معنی میں ہو تو وہ عمل نہیں کرتا، حالانکہ ذراع میں عمل ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ حالت ماضیہ کی حکایت ہے، اس وجہ سے باسط ذراع میں عمل کر رہا ہے۔ کہتے ہیں حکایت و حالت ماضیہ، حالت ماضیہ کی یہ حکایت ہے، اس لیے کہ اسم فاعل جب ماضی کے معنی میں ہو تو وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ بالوسید، وسید بالفنا اور بالعتبہ، اس فنا یا عتبہ سے تفسیر کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ وسید کا معنی لغت میں صحن بھی ہے، لغت میں چوکھٹ بھی ہے، ان کا کتا صحن میں اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، او بالعتبہ یا چوکھٹ پہ۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے، لو اطلعت علیہم، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم مرعوب ہو جاتے، ڈر جاتے۔ لو اطلعت علیہم، لو اشرفت علیہم فنظرت الیہم، مفسر کہنا چاہ رہے ہیں اگر تم انہیں جھانکتے، اگر تم انہیں جھانکتے پھر دیکھتے، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو تمہاری حالت یہ ہوتی کہ ان سے منہ موڑ لیتے اور بھاگ جاتے۔ فرارا منصوب علی المصدر، منصوب علی المصدر سے مفسر اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ فرارن کو نصب مفعول مطلق ہونے کے بنا پر ہے، یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کے بنا پر، منصوب علی المصدر مفعول مطلق ہونے کے بنا پر منصوب ہے سوال۔ مفعول مطلق تو فعل مذکور کا، فعل مذکور کے لفظ سے ہوتا، فعل مذکور یہاں پر واللہ ہے، واللہ ہے، تو فرارن مفعول مطلق کس طریقے سے ہو سکتا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں لأن معنی واللیت، مفعول مطلق فعل مذکور کا ہم لفظ بھی ہوتا ہے، اور مفعول مطلق وہ بھی ہوتا ہے جو فعل مذکور کے معنی میں ہو، تو مفسر کہتے ہیں ولیت منہم کا معنی فررت منہم ہے، تو فرارا ولیت کا ہم معنی ہے، لہٰذا اس کے مفعول مطلق ہونے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، اسی وجہ سے اسے نصب بھی ہے، اس لیے کہ ولیت منہم کا معنی ہے فررت منہم۔ ولملئت منہم رعبا، اور تم ان سے ڈر جاتے تھے، بتشدید اللام حجازی، یہاں اختلاف قرأت کی طرف مفسر اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک قرأت تو یہی ہے لملئت، لملئت، اور دوسری قرأت ہے لملئت بتشدید اللام، لام کی تشدید کے ساتھ، لام کی تشدید کے ساتھ جو قرأت ہے ابن کثیر مکی کی قرأت ہے، للمبالغہ، مبالغہ کے لیے، مبالغہ کے لیے، کیونکہ حرف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کیا کرتا، جیسے کہ قطع کاٹا، قطع خوب خوب کاٹا۔ روبن تمیزن، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ روبن کو نصب اس وجہ سے ہے کہ روبن تمیز ہے۔ وبضم العین شامی و علی، بضم العین شامی و علی، اس سے بھی قرأت کے اختلاف کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو روب میں اختلاف ہے کہ عین کے ضمے کے ساتھ، یعنی رعوبن، رعوبن عین کے ضمہ کے ساتھ، یہ ابو شامی کی قرأت ہے اور علی کی قرأت ہے۔
یہ رعب کیا ہے؟ یہ وہ ڈر ہے جو سینے کو مرعوب کر دیتا ہے، یہ وہ ڈر ہے جو سینے کو، صدر کو مرعوب کر دیتا ہے اور اسے بھر دیتا ہے۔ تو اوپر میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ ان کو دیکھ کر ان کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان سے مرعوب ہونا اور بھاگ جانا وہ کیوں؟ وذالک، وہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہیبت کا لباس پہنایا تھا، وہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہیبت کا لباس پہنایا تھا، اس وجہ سے ہیبت کے لباس وہ پہنے ہوئے تھے، ہیبت کے لباس میں ملبوس تھے، اس لیے کوئی بھی دیکھنے والا جب ان کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، یا تو اس وجہ سے یا اس وجہ سے کہ ان کے ناخن، ان کے بال لمبے ہو گئے تھے، ان کا جسم بڑا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے دیکھنے والا ہیبت کھا کر مرعوب ہو جاتا۔ وعن معاویۃ انہ غزا الروم فمر بالکہف، امیر معاویہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انہوں نے روم پر فوج کشی کی تو اس موقع پر ان کی گزر اصحاب کہف کے غار کے پاس سے ہوئی، تو انہوں نے کہا امیر معاویہ نے کہا اريد ان ادخل، میں غار کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، اس میں گھسنا چاہتا ہوں۔ فقال ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے فرمایا لقد قیل لمن هو خیر منک لولیت منه فرارا، اے امیر المومنین، وہ شخصیت جو آپ سے بہتر تھی ان سے فرمایا گیا کہ تم بھاگ کھڑے ہوتے، ان سے فرمایا گیا تو آپ کے لیے کسی طریقے سے مناسب اور روا نہیں ہے کہ آپ اس میں داخل ہوں۔ جب آپ سے بہتر شخصیت انہیں دیکھتی تو ان کی ہیبت سے، ان کے رعب سے بھاگ کھڑی ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی حالت اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتی، آپ کی حالت بھی وہی ہوگی کہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مگر حضرت عبداللہ ابن عباس نے لولیت میں خطاب کو، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھا کہ یہ عام لوگوں سے خطاب ہے، یا اس خطاب کا تعلق اس موقع سے ہے جس موقع میں باحیات وہ زندگی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، اس وقت کی ہے، لیکن اب اس حیات کے ساتھ سوئے ہوئے نہیں ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اس وجہ سے یہ سمجھ کر کے حضرت ابن عباس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ فدخلت جماعت بامرہ، چنانچہ امیر معاویہ کے حکم سے ایک جماعت کہف کے اندر داخل ہوئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہوا نے ان کو جلا ڈالا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طریقے سے ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی جس طریقے سے ہم نے ان کو وہ گہری نیند سلایا، اسی طریقے سے ہم نے ان کو بیدار کیا، نیند سے بیدار کیا، اپنی اس قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم سلانے پر بھی قادر ہیں، اٹھانے پر بھی قادر ہیں، دونوں پر ہم قادر ہیں، ہماری قدرت عام ہے، جس طریقے سے ہم سلا سکتے ہیں ویسے اٹھا بھی سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طریقے سے ہم نے ان کو بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے حال احوال دریافت کریں، یعنی بعض سے دریافت کریں اور ایک دوسرے کا حال جانیں۔ وَمَا صَنَعَ اللَّهُ، آپس میں حال احوال جانیں اور اس بات کو جانیں جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا، پھر وہ اعتبار کریں اور اللہ کی قدرت کی عظمت پر استدلال کریں، ایمان و یقین میں ترقی کریں اور شکر کریں اس نعمت کا جس سے اللہ نے انہیں سرفراز کیا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ اٹھایا۔
جب وہ دین سے بیدار ہوئے، قال قائل منہم، ان میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کہتے ہیں رئیسہم، یہ قائل کون ہے؟ جو ان ساتوں میں سے جو رئیس تھے۔ قال قائل منہم، ان کے رئیس نے سوال کیا، کم لبستم، اے کم مدت لبسکم، تمہارے ٹھہرنے کی کتنی مدت ہے؟ یعنی ان کے رئیس نے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت، کتنے زمانے تم یہاں ٹھہرے؟ قالو، تو انہوں نے جواب دیا، لبثنا یومن او بعض یومن، انہوں نے جواب دیا ایک دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم ہم یہاں ٹھہرے۔ جواب مبنی علی غالب الظن، ایک سوال کا جواب، ظاہر ہے کہ نہ وہ ایک دن ٹھہرے تھے اور نہ ایک دن سے کم ٹھہرے تھے۔ دونوں بات جو جواب میں ذکر کیے یہ واقعہ کے موافق نہیں ہے، بلکہ ان کا ٹھہرنا 300 چند سال تھا، 300 سال سے زائد ٹھہرے تھے۔ تو یہ جواب تو واقعہ کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جواب مفسر دیتے ہیں کہ یہ جواب غالب ظن پر مبنی ہے، یعنی ظن غالب کے بنا پر انہوں نے ایسا جواب دیا، ظن غالب کے بنا پر انہوں نے ایسا جواب دیا۔ ظن غالب ان کو یہ ہوا کہ یا تو ہمارے یہاں ٹھہرنے سے ایک دن پورا ہوا ہے یا ایک دن سے کم ہم یہاں ٹھہرے ہیں۔ وفیہ دلیل علی جواز الاجتہاد، اس میں دلیل ہے اجتہاد کے جواز پر اور ظن غالب پر قول کرنے پر۔ مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ظن غالب کے بنا پر جواب دیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ظن غالب کے بنا پر قول کرنا جائز ہے، جیسا کہ اصحاب کہف نے ظن غالب کے بنا پر لبثنا یومن او بعض یومن کہا، تو ظن غالب کے بنا پر قول کرنا جائز ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، اور اجتہاد قول بالظن الغالب ہی کا نام ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اجتہاد جائز ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہی کی ایک دوسری جماعت نے کہا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو۔ بمدت لبسکم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ما یا تو مصدریہ ہے یا موصولہ ہے۔ تمہارا رب بہتر جانتا اس چیز کو، اس مدت کو جس مدت تک تم ٹھہرے، اے بمدت لبسکم، تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو تمہارا رب بہتر جانتا ہے۔ انکار علیہم من بعضہم، یہ جملہ فرما کر کے، یہ جملہ کہہ کے کہ تمہارا رب تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو بہتر جانتا ہے، یہ ان کا انکار ہے جنہوں نے یہ کہا تھا لبثنا یومن او بعض یومن، یعنی ایسا نہیں ہے۔ کہتے انکار علیہم من بعضہم، ان کا انکار ہے ان کے بعض کی طرف سے۔ کأنہم، آخر انکار کیسے کیا، کس طریقے سے انکار کیا کہ جو جواب آپ نے دیا ویسا نہیں ہے۔ کأنہم قد علموا بالادلہ، گویا کہ انہیں ادلہ کے ذریعے، دلائل کے ذریعے سے علم ہوا، یا اللہ تعالیٰ کے ان کے دل میں ڈال دینے سے علم ہوا کہ ٹھہرنے کی مدت دراز ہے، اور اس مدت کی مقدار کو اللہ ہی جانتا ہے کہ ٹھہرنے کی مدت کی مقدار کیا ہے۔ ورویہ، بہرحال سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کس بنا پر انہوں نے یومن او بعض یومن کا لفظ جواب میں کہا، تو اس کی طرف مفسر اشارہ کرتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے، مروی ہے کہ اصحاب کہف میں صبح کے وقت داخل ہوئے تھے اور زوال کے بعد بیدار ہوئے، تو انہوں نے ظن کیا کہ یہ وہی دن ہے جس دن وہ داخل ہوئے تھے۔ پھر جب انہوں نے ناخنوں اور بالوں کی لمبائی کی طرف دیکھا،
پھر انہوں نے جب اپنے ناخنوں اور اپنے بالوں کے طول کو دیکھا قالوا ذالک، تو اس کے جواب میں وہ کہا، کیا کہا؟ ربکم عالم بما لبستم۔ یہ ٹکڑا، آیت کا یہ ٹکڑا، قال قائل منہم کم لبستم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم عالم بما لبستم، اس آیت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے اصحاب کہف کی تعداد پر استدلال کیا۔ وجہ یہ ہے کہ آج نہیں، ہر دور میں مختلف ادوار میں لوگوں کو تجسس اور جستجو رہی اس بات کی کہ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تعداد کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی۔ طرز استدلال یہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا ہے اس بات پر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا کہ صحیح یہی ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی، یعنی یہ کل 7 تھے، اس لیے لأنه قال فی الآیہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت میں کہ قال قائل منہم کم لبستم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنی مدت ٹھہرے، وہذا واحد، یہ قائل ایک ہوئے، وقالوا فی جوابہ، پھر انہوں نے اس کے جواب میں کہا، اصحاب کہف میں سے ایک جماعت نے اس کے جواب میں کہا لبثنا یوما او بعض یوم وهو جمع، لبثنا یہ جمع ہے تو یہ ایک جماعت ہوئی، واقلہ ثلاثہ، اور اقل جماعت 3 ہے، ثم قال، پھر کہا ربکم عالم بما لبستم، ثم قال ربکم عالم بما لبستم ھذا قول جمع، یہ دوسری جماعت کا قول ہے تو یہ 2 جمع ہوئی، اور قائل میں ایک، 3 3 6 1 7، فصاروا 7، اس طریقے سے 7 ہوئے۔ قالوا ربکم عالم بما لبستم، ان کی ایک جماعت نے کہا تمہارا رب تمہارے مدت قیام کو بہتر جانتا ہے، فابعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ، تو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی لے کر شہر بھیجو، کانہم قالوا، تو گویا کہ رابطہ، پچھلی آیت سے رابطہ بیان کر رہے ہیں مفسر، گویا کہ انہوں نے کہا تمہارا رب اس بات کو بہتر جانتا ہے، ہمارے قیام کی مدت کو بہتر جانتا ہے، تمہارے قیام کی مدت کو بہتر جانتا ہے، تمہارے پاس اس کو جاننے کے لیے، اس بات کے علم کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، فخذوا فی شیء آخر، لہٰذا دوسری چیز کی طرف توجہ دو، اس چیز کی طرف توجہ دو جو تمہارے لیے اہم ہے اس وقت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو، احدکم، تم میں سے ایک کو، اپنوں میں سے ایک کو، اور وہ ایک کون؟ یملیخا کو بھیجو، بے ورقکم، ورق ہی الفضہ، ورق کسے کہتے ہیں؟ فضہ، چاندی کو، خواہ وہ ڈھلی ہوئی ہو، او غیر مضروبہ، یا ڈھلی ہوئی نہ ہو، وہ بسکون الراء ابو عمرو و حمزہ و ابو بکر، بسکون الراء سے مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی قرأت میں اختلاف ہے، ایک قرأت تو وہی ہے، دوسری ابو عمرو، حمزہ اور ابو بکر کی قرأت ہے، ان کی قرأت میں را کے سکون کے ساتھ ہے، یعنی بورقکم الی المدینہ، یہ چاندی لے کر شہر بھیجو، مدینہ وہ شہر، وہ کون سا شہر تھا؟ مفسر کہتے ہیں طرطوس، وہ اس شہر کا نام طرطوس ہے۔ وحملہم الورق، افادہ، فائدہ کی بات،
اصحاب کہف کا بھاگنے کے وقت چاندی کو لے جانا اپنے ساتھ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نفقہ لے جانا اور مسافر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو لے جانا، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کی رائے ہے، ان لوگوں کی رائے ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی جو اتفاق پر اعتماد کرتے ہیں اور ان چیزوں پر ٹیک لگاتے ہیں، ان خرچوں پر جو لوگوں کے برتنوں میں، لوگوں کے توشے دان میں ہوا کرتا ہے۔ وَعَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاء، بعض علماء سے مروی ہے، بعض علماء سے مروی ہے جو بیت اللہ کی زیارت کے شدید خواہش مند تھے، شدید شوق رکھتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے اس سفر کے لیے بس دو چیز چاہیے، ایک تو تھیلی باندھنا اور دوسرے رحمان پہ بھروسہ کرنا۔ افادہ کی بات یہ ہے کہ مسافر کو اپنی ضرورت کی چیز ساتھ لے جانا، مسافر کو ساتھ میں توشہ لے جانا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین توکل ہے، جیسا کہ اصحاب کہف کے اپنے ساتھ چاندی کے لے جانے سے، چاندی کے سکے ساتھ لے جانے سے یہ بات واضح ہے۔ تو اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کا سکہ لے کر، چاندی لے کر شہر بھیجو، پھر وہ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ، پھر وہ نظر کرے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ شہر والوں میں سے کس کا کھانا عمدہ تر ہے، پاکیزہ تر ہے۔ اے اہلہا، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مضاف یہاں پر مقدر ہے، مضاف یہاں پر مقدر ہے، اے اہلہا، مدینہ والوں میں سے، شہر والوں میں سے کس کا کھانا اچھا ہے۔ مضاف مقدر ہے، اس بات کی دلیل تو کہتے ہیں فَحُذِفَ كَمَا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، مضاف یہاں پر محذوف ہے، مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے، ایسے ہی جیسے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں مضاف محذوف ہے، یعنی وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، بستی والے سے پوچھو، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ نفس بستی میں سوال کے جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اسی سے بات واضح ہو جاتی کہ اہل مقدر ہے۔ تو جس طریقے سے قریہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں اہل مقدر ہے اور مراد ہے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، اسی طرح ایہا میں اہل مقدر ہے، مراد ہے اہلہا، ایو اہلہا، ایو اہلہا۔ وَأَيُّ مبتدا، ایہا میں ایو مبتدا ہے اور اس کی خبر ازکا ہے۔ ایو اہلہا، شہر والوں میں سے کون ازکا، پاکیزہ تر ہے کھانے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار ازکا، احل، زیادہ حلال، عمدہ ہے، اور اکثر، یا یہ کہ ازکا اکثر و ارخص کے معنی میں ہے کہ کس کا کھانا زیادہ سستا ہے۔ طعاماً، تمیز، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ طعاماً کو نصب تمیز کے بنا پر ہے، منصوب اس لیے ہے کہ تمیز ہے ازکا میں کی ضمیر سے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، غور کرے کہ کس کا کھانا اچھا ہے، پھر تمہارے واسطے کچھ کھانے کو لائے، تمہارے واسطے کچھ کھانے کو لائے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ہوشیاری سے کام لے، ایک معنی، دوسرا نرمی کا مظاہرہ کرے، وَلْيَتَكَلَّفِ فِي اللُّطْفِ، اور لطف کا مظاہرہ کرے۔ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تلطف باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی خاصیت ہے تکلف، باب تفاعل کی خاصیت ہے تکلف، تو لطف کا مظاہرہ کرے اس چیز میں جسے وہ انجام دے، یعنی خرید و فروخت کا معاملہ، یہاں تک کہ دھوکہ نہ کھائے، یا پوشیدہ رکھنے کے معاملے میں لطف کا مظاہرہ کرے، ہوشیاری سے کام لے، یہاں تک کہ ہماری معرفت و جانکاری نہ ہو سکے۔
ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو تمہاری بھنک نہ لگنے دے، تمہاری بھنک نہ لگنے دے۔ اشعر یشعر اشعار، خبر دینا، تمہاری خبر نہ دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ لا یفعلن ما یؤدی الی الشعور بنا، کچھ ایسا ہرگز نہ کرے جس سے ہماری خبر ہو جائے۔ لا یفعلن ما، وہ کام نہ کرے جو ہمارے خبر کی طرف پہنچائے بلا ارادہ بھی۔ فسمی ذلک اشعارا منہ بہم، تو اسی کو اس کی طرف سے اشعار کہا گیا، اس لیے کہ یہ اشعار کا سبب ہے۔